کچھ لوگوں کو اپنا قبلہ درست کرنا پڑے اور جو کہتے ہیں نا کہ اب ایسے نہیں چلے گا، اور ان میں صف اول پہ میں سمجھتا ہوں کہ کے الیکٹرک کو قبلہ ہی نہیں، اپنی سمت اور اپنی تمام چیزوں کو اس شہر کراچی کے لیے درست کرنا پڑے گا۔ مجھے لوگوں نے کہا کہ کے الیکٹرک پہ زیادہ بات نہ کریں، تو میں نے کہا میں اب اور زیادہ بات کروں گا، اور اتنی بات کروں گا اور اتنا میڈیا کے سامنے رکھوں گا کہ شاید ان کو تھوڑی شرم آ جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب مل جل کر کے الیکٹرک کو تھوڑی شرم دلائیں گے کہ خدارا اب سدھر جاؤ، اور اگر وہ نہیں سدھرتے، قبلہ درست نہیں کرتے، تو میں یہاں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں آپ سب کو کہ ان کا جو لائسنس رینیو ہونے جا رہا ہے اس میں انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ایک بڑی رکاوٹ کھڑی کریں گے۔ واٹر اینڈ بورڈ سیوریج کی بات کی گئی، میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں جو ان کے ایم ڈی آئے ہیں، لیکن ہم نے جو ایکسین ہے نا ان کا قبلہ بھی درست کروانا ہے، جو سالوں سے چلے آ رہے ہیں، اور وہ یہ حق سمجھتے ہیں کہ شاید اچھی جگہوں پہ پوسٹنگ لینا اور پانی بیچنا ان کا حق ہے، تو انشاءاللہ اب ان کو پانی نہیں بیچنے دیں گے۔ تو ایم ڈی صاحب کے ساتھ بھی بیٹھیں گے اور ان کے ایکسینز کو بھی بلائیں گے اور ان کی پرفارمنس دیکھیں گے کہ وہ کیا کام کر رہے ہیں اور کون آدمی کتنا اہل ہے، اس حساب سے اس کو ہم اس کے معاملات کو دیکھیں گے۔ جو انڈسٹریز کے پلاٹ ہیں اس پہ جو قبضے کیے جا رہے ہیں اور جس طرح لوگ پریشان ہیں، تو میں آج یہاں سے کہنا چاہتا ہوں اس قبضہ مافیا کو کہ وہ کراچی ہی چھوڑ دیں، کیونکہ اب اگر کہیں سے بھی یہ شکایت آئی کہ کراچی میں رہنے والوں کی املاک پر اور زمینوں پر ایک کرپٹ لینڈ مافیا قبضے کر رہی ہے، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ شاید میں بذات خود بھی اس جگہ پہنچ جاؤں اور پھر وہ ایکشن لیا جائے کہ جو سب کو نظر آئے گا۔ ابھی میں جام صادق برج پر سے آ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے موئنجو دڑو میں جا رہا ہوں، ایسا ہی تھا نا۔ تو ہمیں یہ سب سوچنا ہے کہ ہم انڈیویجلی تو سب اللہ نے ہمیں بلیس کیا ہوا ہے، لیکن اب شاید 70 سال کے بعد ہم اون کریں، ہم اپنے دل میں یہ جذبہ پیدا کریں، اور پرائیویٹ سیکٹر جب سیالکوٹ میں بزنس مین ایک مل کر ایک اچھا ایئرپورٹ بنا سکتے ہیں، ایئر لائن بنا سکتے ہیں، تو کیوں نہیں کاٹی والے اور کیوں نہیں کراچی چیمبر آف ایڈیشن والے، جب ہم سب اس شہر کو مانتے ہیں کہ یہ معیشت یہاں سے چلتی ہے، یہ روشنیوں کا شہر کہیں مجرموں کا شہر بنتا جا رہا ہے، کھنڈرات کا شہر بنتا جا رہا ہے۔ ہم سب تنقید تو کر رہے ہیں، لیکن آگے بڑھ کر میں چاہتا ہوں ہم سب مل کر اس شہر کی رونقوں کو بڑھانے کا کام تھام لیں اپنے ہاتھوں میں۔ میں نے بہت سارے لوگوں کے زبان سے سنا ہے کہ میرے پاس اختیار نہیں ہے۔ آپ یقین کریں اختیار کی اور اقتدار کی کوئی کمی نہیں ہے، صرف ارادے اور نیت کی کمی ہوتی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ یقین رکھیے جتنے مسائل ہیں ہم ان کے حل کے ساتھ، جو حسیب بھائی نے کہا، ہم بیٹھیں گے اور جن کے پاس بھی اختیار ہے اس سے وہ کام کروائیں گے، اور وہ کام ہوتا ہوا نظر بھی آئے گا، اور اگر کوئی نہیں کرے گا تو اس کی آواز ہم سب مل کر اٹھائیں گے، کیونکہ جب آوازیں مل جاتی ہیں تو ایک طاقت بن جاتی ہے، اور اس طاقت سے ہم اپنی ذات سے ہٹ کے اپنے شہر کے لیے کام کریں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی جو سی پی ایل سی کے حوالے سے بھائی جان نے بات کی، مجھے نہیں پتا کیا وجہ تھی، صرف ہٹایا ہی نہیں گیا تھا بلکہ ایک ایسا خط سی پی ایل سی کو لکھا گیا تھا جس میں کسی کے کردار کے اوپر بہت ساری باتیں کی گئی تھیں، اور شاید وہ ایک نامناسب خط تھا جو گورنر ہاؤس سے سی پی ایل سی کو گیا اور اداروں کو بھی گیا تھا، لیکن جب میرے نالج میں آیا اور ڈاکٹر صاحب یہاں بیٹھے ہیں، اسی دن ہم نے اس خط کو وڈرا کیا، اور بلکہ یہ بات میں یہاں بتاتا چلوں کہ ہم نے باقاعدہ اس کے جواب میں ایک اور خط لکھا ہے جس میں بتایا گیا کہ یہ وہ بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں جو اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ جو کام ریاست کو کرنا چاہیے تھا وہ کام یہ لوگ کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میری پوری کوشش ہوگی کہ سی پی ایل سی کے حوالے سے جو بھی منیر بھائی کی طرف سے مجھے آئندہ بھی کسی بھی چیز میں ہدایت دیں گے، گائیڈنس دیں گے، میں اس پہ عمل کروں گا۔